جناب راجہ صاحب کیا بیان فرمائیں گے؟ مطالبات انہوں نے بیان کر دیے، جو باتیں متعلقہ حکام تک پہنچائی گئیں وہ بھی جناب نے بیان فرما دی. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پلان اے فیل ہو جاتا ہے طلباء کے حق میں، انہیں ان کے حقوق حاصل نہیں ہوتے، تو اس کے بعد کا کیا آپ حکمت عملی اپنائیں گے؟ کیا بیان فرمائیں گے؟ دیکھیں عرفان بھائی، یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف میرا، آپ کا یا وقاص کا نہیں ہے. اگر تو ہمارے ذاتی مسائل ہوتے کچھ چند لوگوں کے تو پھر تو ہم کہتے کہ حل نہیں ہو رہے تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا. وقاص نے بات کی ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے. اس وقت امیر وقت جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے. ہم سٹوڈنٹس جو ہیں، ہم کوئی یہ نہیں ہے جیسے کہ ایچ ای سی کا بیان آیا کہ اقلیت کی تعداد میں ہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ریپریزنٹیبلز جو ہیں وہ آپ کو کم نظر آ رہے ہیں. ہم نے اگر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا ہے تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں. ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو ریاست اون نہیں کر رہی ہم سٹوڈنٹس کو کس نے اون کرنا ہے؟ ریاست نے کرنا ہے. 30 لاکھ جو یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں ان کو جب اون نہیں کرے گی تو وہ سڑکوں پر نکلیں گے. ٹھیک ہے، جب وہ سڑکوں پر نکل آئے تو پھر ریاست بھی مجبور ہو جائے گی، جو کہ ہم نہیں چاہتے. میں ابھی بھی پرسنلی میں یہ چاہتا ہوں کہ 15 کی ڈیڈ لائن ہے، آج جمعے کا دن ہے، ہفتہ اتوار ہے، ایوان اقتدار میں یہاں پر سارے بجٹ پیش ہو رہا ہے، نمائندگان موجود ہیں، ہمیں بلا لیا جائے. میں نے پرسنلی شفقت محمود صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے مجھے کہا آپ مجھے بریف کریں. پہلے تو مجھے بڑا اس پہ بھی دکھ ہوا کہ وہ وزیر تعلیم ہیں اور اتنے عرصے سے یہ چیزیں ان کے سامنے سے ہو رہی ہیں. اوبویسلی دیکھا تو ضرور انہوں نے ہوگا، پھر بھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس پر بریف کریں. خیر، میں نے ان کو بریف کیا اور میں نے ان سے بارہا یہ کہا کہ آپ لاہور میں موجود ہیں، مجھے بتا دیں، میں لاہور آ جاتا ہوں آپ کے پاس. لیکن مجھے کچھ رسپانس نہیں ملا. ٹھیک ہے، جب اس طرح کا رسپانس آگے سے ملے گا تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بچے گھروں میں بیٹھ جائیں. دیکھیں، اسٹے ہوم اسٹے سیف مانتے ہیں ہم، لیکن ہم نے اپنا فیوچر بھی تو سیف کرنا ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہاں پر وہ طلبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، میں جانتا ہوں پرسنلی، جس کے پہلے سیمسٹر میں اس کی ماں کی ایک انگوٹھی بکتی ہے اور وہ فیس جاتی ہے. دوسرے سیمسٹر میں ماں کا کوئی لاکٹ بکتا ہے، اور جب فائنل ایئر آتا ہے تو باپ کے پاس ایک ٹکڑا زمین کا بچتا ہے تو وہ بک جاتا ہے اور بچے کی ڈگری پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی جو حالات ہیں کہ نوکری نہیں ملتی. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ صورتحال ہے. اس اگر پینیڈیمک سے جہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بچوں کو جلدی سے جلدی کیا جا رہا ہے کہ آپ فیسز جو ہیں وہ فی جو ہے وہ سبمٹ کروائیں. ٹھیک ہے، اب فی سبمٹ کروانے کے لیے ان کو بارہا میسیجز کیے جا رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایچ ای سی سے زیادہ سٹرونگ ہے، کیونکہ میں نے یہ چیز آبزرو کی. کیونکہ ایچ ای سی ایک لاجواب ہو گیا ہمارے سامنے جب وہاں پر ہم بیٹھے اور لگی لپٹی باتوں سے انہوں نے کام لیا، تو ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹس چپ ہو جائیں گے، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. ہم نے ابھی بھی پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کب باہر نکلنا ہے. اور سب سے مین چیز، جب ایچ ای سی کا جس دن ہماری نیگوسیشن کمیٹی جب اندر گئی 6 لوگوں کی، ویری نیکسٹ ڈے جس ٹائم یونیورسٹیز کو کچھ خطرہ لاحق ہوا کہ شاید کچھ معاملات نہ بن جائیں اس طرح کے کہ فی واپس دینی پڑ جائے، انہوں نے ڈیٹ شیٹ اناؤنس کر دی. ٹھیک ہے، اسی سے ویری نیکسٹ ڈے. ٹھیک ہے، اب جب ڈیٹ شیٹ اناؤنس کر دی تو بچوں کو پابند کر دیا. ابھی کافی یونیورسٹیز میں پیپر سٹارٹ ہیں اور ہو رہے ہیں، اور ان کا حالات یہ ہیں کہ بچہ جب 2 گھنٹے پیپر کر کے اور اس کے بعد جب سبمٹ کروانے کی باری آتی ہے لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے پلان اے اور پلان بی کی بات کی، تو میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ بتا دوں کہ پلان اے کا ہی حصہ یہ تھا کہ ہم لوگ پھر ایچ ای سی کے باہر بھوک ہڑتال کریں گے. ٹھیک ہے، ہم باشعور ہونے کا ثبوت پیش کریں گے. اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے. پلان بی کوئی ہے ہی نہیں اور دوسرا کوئی رستہ ہے ہی نہیں. مطلب پہلا اور آخری حل یہی ہے کہ بھوک ہڑتال کی جائے گی اور اپنے جو ہے وہ مطالبات کو منوایا جائے گا. جناب محترم نعمان صاحب، آخری بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کتنی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ طلباء جو ہے وہ باہر نکلیں گے؟ ایک واضح پیغام دیں. سر، بات یہ ہے کہ ہمارا جو مرکزی کیمپ ہے وہ ایچ ای سی کے دفتر کے باہر اسلام آباد میں ہوگا. ہم پھر بھی حالات کو کچھ دیکھتے ہوئے اس تعداد کو 500 سے 700 تک لمیٹڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو اگر بھی ابھی بھی اپنا فون نکال کے دکھاؤں تو بہت سارے میسیجز ابھی ملے ہوئے کہ ہمیں بتائیں. باقی لاہور میں ہم ایچ ای سی کا جو ریجنل آفس ہے وہاں پر ہم کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پورے پاکستان میں، بلوچستان میں اور
جو باقی شہر ہیں، کیونکہ بلوچستان اور جی بی اور آزاد جموں کشمیر کے بچوں کو بہت زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. وہاں پہ صرف ایس سی او کے ایک نیٹ ورک آتا ہے جس کا 4G چلتا ہے، اور وہ بھی 2.5 کلومیٹر بچے کو چل کے دور جانا پڑتا ہے صرف ایک کلاس لینے کے لیے، تو وہ پیپر کیسے لے گا؟ ٹھیک ہے. اب جو تعداد ہوگی وہ دیکھیں، نمبر آف کوانٹٹی نہیں، نمبر آف کوالٹی میٹر کرتی ہے. اگر 6 اپنی جان نچھاور کرنے والے بھی موجود ہوں تو وہ 100 پہ بھاری ہوتے ہیں. تو اب جو اسٹوڈنٹس کے حالات ہیں، میں آپ کو جذبات بتا رہا ہوں، آپ ٹویٹر کھول کے دیکھ لیں، وہ کٹنے مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اگر ہمیں ایسی ڈگری چاہیے، ہم نے زوم پہ بیٹھ کے انجینئر بننا ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے. تو آپ بھروسہ رکھیں، آپ کے توسط سے سارے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی پیغام ہے کہ جہاں جہاں پر وہ جس شہر میں موجود ہے اپنے پریس کلب جائیں، اور جو پنڈی اسلام آباد کے خاص طور پر ہیں وہ اسلام آباد HEC کا رخ کریں، اور ہم انشاءاللہ اپنے مطالبات منوا کر وہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. ملک وقاص عوان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت مرحمت فرمایا. جناب محترم محمد نعمان صاحب آپ کا بھی شکریہ. محترم ناظرین، اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے رہنما جو اس احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں، بڑا واضح اور کھلا پیغام انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے گورنمنٹس اور متعلقہ حکام جو ہیں وہ دیر کر دیتے ہیں. میں متنبہ کر رہا ہوں، انتباہ آپ کو دے رہا ہوں کہ دیر نہ کیجیے گا، فیصلہ اچھا کیجیے گا اور جلدی کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، کیونکہ کشمیر تا خیبر، کراچی سے لے کر خیبر تک اور پورے ملک کے طلباء اس وقت آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں. بہتر فیصلہ فرمائیے اور طلباء کا مستقبل جو ہے اس کو محفوظ بنائیے. اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.